اگر امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کرتا تو ایران بھی اس پر عمل درآمد نہیں کرے گا۔ ایران نے واضح کر دیا، امریکی اڈوں پر کارروائیوں کو حق دفاع قرار دیا، امریکہ پر مفاہمتی یادداشت کی پہلے خلاف ورزی کا الزام عائد کیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت بحران سے گزر رہی ہے، ایران کو اپنے دفاع پر مورد الزام ٹھہرانا غیر ذمہ دارانہ ہے۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی مسلسل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکہ نے معاہدے میں آبنائے ہرمز سے متعلق 1 ماہ کی مہلت بھی مکمل نہیں ہونے دی۔ ایران آبنائے ہرمز میں تمام ضروری اقدامات کرنے کا حق رکھتا ہے۔ اسماعیل بقائی نے امریکہ پر آبنائے ہرمز کے معاملے پر عمان پر دباؤ ڈالنے کا بھی الزام عائد کیا۔ علاقائی ممالک سے ایک بار پھر ایران کے خلاف حملوں میں اپنی سرزمین استعمال نہ ہونے دینے کا مطالبہ، کہا ثالث کشیدگی میں کمی کے لیے کوششیں اب بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ایران پر شدید حملے، دفاعی نظام، ساحلی ریڈار، میزائل اور ڈرونز تنصیبات سمیت آبنائے ہرمز کے قریب فوجی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ بندر عباس سمیت ہرمزگان، خوزستان، سیستان اور بلوچستان اور متعدد علاقوں میں حملے کیے۔ صبح خوزستان کے کم از کم 8 شہروں کو ٹارگٹ کیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق شہر میں امریکی حملے کے نتیجے میں زرعی واٹر پمپنگ اسٹیشن کا ایک محافظ شہید جبکہ 4 افراد زخمی ہوئے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے کہا ہے کہ ایران کے مختلف علاقوں میں درجنوں تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کی آزادانہ نقل و حمل یقینی بنانے کے لیے امریکی فوج تیار ہے۔ ایران کے بحرین، اردن، کویت اور عمانی امریکی اڈوں پر بڑے حملے، ڈرون اور میزائلوں سے امریکی فوج کی اہم تنصیبات اور انفراسٹرکچر تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ عمان میں فضائی اور بحری نگرانی کے ریڈار تباہ کر دیے۔ اردن کے پرنس حسن ایئر بیس پر میزائل اور ڈرون حملوں میں ایندھن اور اسلحے کے کئی ذخائر کو نشانہ بنایا۔ کویت میں پیٹریوٹ فضائی دفاعی نظام کو تباہ کر دیا۔ بحرین کے شیخ عیسیٰ ایئر بیس پر امریکی ڈرون کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر P-8 طیارے کے ہینگر اور ہیلی کاپٹر مرمت کی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے خبردار کیا ہے کہ جارح امریکی فوج کی مداخلت بند کرنا اور اپنے ساحلی پانیوں پر ملکوں کی خود مختاری کا احترام ہی آبنائے ہرمز کو کھلوانے کا واحد راستہ ہے۔ بندر عباس کے قریب امریکی ڈرون تباہ کرنے کا بھی دعویٰ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران کی جانب سے ہفتے کی رات معاہدے کے تمام نکات پر متفق ہونے کا دعویٰ۔ آبنائے ہرمز پر ڈرون حملوں پر حیرت کا اظہار کیا۔ ایران ہفتے کو معاہدے کے نکات پر متفق ہو گیا تھا، لیکن مذاکرات ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد ایران نے آبنائے ہرمز میں بحری جہاز پر ڈرون حملہ کر دیا۔ امریکی ٹی وی سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز تمام جہازوں کے لیے کھلی ہونے کا دعویٰ کیا۔ آبنائے ہرمز میں بحری جہازوں کی ٹریفک 5 ہفتوں کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ میرین ٹریفک کے مطابق 24 گھنٹوں میں 5 کمرشل جہاز آبنائے ہرمز عبور کر پائے، جن میں 2 بڑے خام تیل بردار جہاز شامل ہیں۔ 3 خالی ٹینکر بھی خلیج فارس میں داخل ہوئے۔ زیادہ تر بحری جہازوں نے عمان کے بجائے ایرانی راستے کو ترجیح دی۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا آبنائے ہرمز پر کنٹرول نہیں۔ آبنائے ہرمز قانونی طور پر گزرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران امریکی فوج سے رابطوں کے ساتھ 20 تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے۔ آبنائے ہرمز سے خام تیل کی ترسیل کے خدشات میں اضافہ، قیمتیں بڑھ گئیں۔ برنٹ خام تیل $79 فی بیرل، امریکی خام تیل اور UAE مربن $74 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا۔ اسٹاک مارکیٹوں میں ملا جلا رجحان، پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 1642 پوائنٹس کمی کے بعد 1,80,599 پوائنٹس پر دیکھی گئی۔
پاکستان کا امریکہ ایران کشیدگی میں ایک بار پھر اضافے پر گہری تشویش کا اظہار، فریقین سے تحمل کی اپیل، کشیدگی میں کمی کے لیے اقدامات کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ فریقین اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے تحت اپنے وعدوں کی پاسداری کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر قطر پہنچ گئے۔ قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود بن عبد الرحمان نے استقبال کیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، اسحاق ڈار اور وزیر اطلاعات طارر بھی نواز وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ وزیر اعظم قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد سے ملاقات کر کے ان کے والد کے انتقال پر تعزیت کریں گے۔ وفاقی آئینی عدالت نے پیر صحابہ منال ریسٹورانٹ گرانے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ سی ڈی اور میٹروپولیٹن سٹی کی اپیلیں منظور، ٹرائل کورٹس کو جلد از جلد کیسز کے فیصلوں کی ہدایت۔ عدالت نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بہت سے نکات کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ فیصلہ پڑھا تو اندازہ ہوا کہ بہت کچھ عدالتی کارروائی سے باہر لکھا گیا۔ کیس دائر کرنے یا نظر ثانی دائر کرنے پر بھی عدالت نے غصہ کیا۔ اپنے فیصلے میں الف لیلہ کی کہانی نہ لکھیں گے۔ ٹرائل کورٹس ملکیت کا فیصلہ بغیر عدالتی آبزرویشن سے متاثر ہوئے کریں۔ انتظامی معاملات کا فیصلہ ریگولیٹری باڈیز کریں گی۔ سپریم کورٹ نے 11 جون 2024 کو ماگلا ہلز نیشنل پارک میں واقع منال ریسٹورانٹ کو 3 ماہ میں مکمل ختم کرنے اور گرانے کا حکم دیا تھا۔ پاک فوج، ایف سی بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شعبان جاری، مزید 5 خارجی ہلاک۔ فتنۃ الہندوستان کے مارے گئے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 76 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک آپریشن میں مجموعی طور پر 114 خارجی دہشت گرد مارے جا چکے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آخری دہشت گرد کے خاتمے تک بلوچستان میں آپریشن شعبان جاری رہے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا آپریشن میں کامیابیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا بلوچستان کا امن تباہ کرنے والے عبرت کا نشان بن رہے ہیں۔ بلوچستان کی دھرتی پر خون بہانے والے درندے کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ بلوچستان کے ضلع واشق کی تحصیل ماشکھیل میں فتنۃ الہندوستان کے بزدلانہ حملے کا نشانہ بننے والے 5 مزدوروں کی میتیں کوئٹہ روانہ۔ پولیس کے مطابق میتیں کوئٹہ سے آبائی علاقوں کو بھیج دی جائیں گی۔ صدر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی واقعے کی شدید مذمت۔ وزیر اعظم نے کہا فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد اپنے مذموم مظالم کے لیے بے گناہ شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ایسے انسانیت سوز جرائم میں ملوث عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ زیارت میں دہشت گردی کے واقعات میں شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین کا کوئٹہ اور زیارت میں دھرنا جاری، جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ حکومت کی یقین دہانی کے باوجود دھرنا ختم نہیں کیا۔ دھرنے کے قریب کنٹینر میں 8 پولیس اہلکاروں کی میتیں رکھی ہوئی ہیں۔ 7 جولائی کو زیارت کے علاقے مانگی میں دہشت گرد حملے میں 30 پولیس اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ کوئٹہ میں وکلاء کی شہید پولیس اہلکاروں کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے ضلع کچہری سے کوئلہ پھاٹک تک ریلی، دھرنے میں شرکت۔ خواتین پر تشدد اور امتیازی سلوک ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر پائیدار ترقی اور خوشحال معاشرہ ممکن نہیں۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا اسلام آباد میں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین سے خطاب، کہا OIC ممالک خواتین کی معاشی استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور اقدامات کریں۔ وزیر قانون اعظم نذیر طارر نے خطاب میں کہا کہ افغانستان اور مقبوضہ کشمیر کی خواتین کو درپیش مسائل پر عالمی توجہ کی ضرورت ہے۔ تنازعات، قبضے اور انسانی بحرانوں میں خواتین اور بچیاں سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں۔ حکومت میں آئل ریفائنری پالیسی میں 6 نئی شقیں شامل کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے $6 ارب سرمایہ کاری کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے منظوری کے لیے 129 صفحات پر مشتمل سمری کابینہ کمیٹی برائے توانائی کو بھجوا دی۔ جنگ اور دینیز بشائے خالد مصطفیٰ کی رپورٹ کے مطابق سمری کی منظوری کے بعد مقامی ریفائنریز اور آگرہ کے درمیان اپ گریڈ معاہدوں پر دستخط کی راہ ہموار ہوگی۔ سرکاری دستاویز کے مطابق SIFC نے سفارش کی ہے کہ جو ریفائنریز اپ گریڈ معاہدوں کے لیے تیار تھیں مگر 22 اکتوبر 2024 کی آخری تاریخ پورا نہ کر سکیں، انہیں سزا نہ دی جائے۔ مسودے میں ریفائنریوں کو 7 سالہ مراعات کے بدلے یورو 5 ایندھن کے لیے اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کی تجویز دی گئی ہے۔
ضلع دیامر میں بارش کے بعد سیلابی ریلوں سے بڑے پیمانے پر تباہی، متعدد مکانات، درخت، فصیلیں، رابطہ پل، پنچکیاں، واٹر چینلز تباہ۔ سڑک کی تعمیر میں مصروف ڈمپر، ایکسکیویٹر اور واٹر ٹینکرز بھی بہہ گئے۔ سیلابی صورتحال کے باعث شاہراہ قراقرم متعدد مقامات سے بند۔ سڑک کی بندش سے دونوں اطراف گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئیں۔ مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا۔ متعلقہ اداروں نے متاثرہ علاقوں میں نقصانات کا تخمینہ لگانے اور بحالی کے کام کا آغاز کر دیا۔ شاہراہ قراقرم کھولنے کے لیے بھی کارروائیاں جاری۔ سندھ اور بلوچستان کے میدانی علاقوں سمیت ملک کے بیشتر حصوں میں گرمی کی شدت برقرار۔ تربت ملک کا گرم ترین شہر، 44 ڈگری کی گرمی میں 46 ڈگری کا احساس۔ نوکندی 42 ڈگری کی گرمی، 45 سے 42 ڈگری کی گرمی 50، نواب شاہ دادو 40 ڈگری کی گرمی 48 ڈگری محسوس کی گئی۔ حیدرآباد اور پشاور میں 38 ڈگری کی گرمی 41، چھٹا میں 36 ڈگری کی گرمی 39، لاہور میں 34 ڈگری کی گرمی 40، جبکہ کراچی میں 32 ڈگری کی گرمی 35 ڈگری محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی میں اگلے 3 روز کے دوران ہلکی بارش اور بوندھ باندی کا امکان ہے۔ میرپور خاص میں مبینہ جعلی مقابلے میں ڈاکٹر شاہ نواز کے قتل کیس میں سندھ ہائی کورٹ نے ایف آئی اے کا درج مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ حکم نامے میں عدالت نے قرار دیا ہے کہ ایف آئی اے کو اس نوعیت کے مقدمات میں نئی ایف آئی آر درج کرنے کا اختیار نہیں، لیکن قانون غلطی کی بنیاد پر ملزمان کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ مقدمے کی کارروائی قانون کے مطابق جاری رہے گی۔ عدالت نے قرار دیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے صرف تفتیش ایف آئی اے کو منتقل کرنے کا حکم دیا تھا۔ موجودہ معاملہ محض قانونی طریقہ کار کی غلطی ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے۔ تفتیشی ادارے کی قانونی تشریح میں غلطی پر ملزمان کو فائدہ نہیں دیا جا سکتا۔ ایف آئی اے کی مقدمے کو پولیس مقدمے کے طور پر تصور کیا جائے اور کارروائی جاری رکھے۔ انمول اور فرنگی کے خلاف منشیات و غیر قانونی اسلحے کے 2 مقدمات کی سماعت۔ شریک ملزمان کو پیش نہ کرنے پر عدالت برہم۔ سٹی کورٹ کراچی نے سپرنٹینڈنٹ جیل کو شو کاز کر دیا۔ ریمارکس دیے کہ جیل سپرنٹینڈنٹ پیش ہو کر وضاحت دیں کہ ملزمان کو پیش کیوں نہیں کیا۔ ملزمان انمول اور فرنگی کو عدالت میں پیشی سے استثنا دیا تھا۔ دیگر ملزمان کو پیش نہ کرنا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت نے چالان پیش کرنے کے لیے مہلت کی استدعا منظور کر لی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے پرتگال کے سفیر پولو ڈومینگز کی ملاقات۔ تجارت، زراعت اور لائیو اسٹاک کے شعبے میں تعاون پر تبادلہ خیال۔ مریم نواز نے پرتگالی کمپنیوں کو پنجاب میں کاروبار اور سرمایہ کاری کی دعوت دے دی۔ کہا فارماسیوٹیکل سیکٹر، توانائی، آبی وسائل، ہیلتھ اور ڈیجیٹل جدت میں تعاون کے امکانات موجود ہیں۔ پرتگال کے سفیر نے کہا کہ پرتگال میں پاکستانی تاجروں کو سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول فراہم کریں گے۔ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ اور وفاقی وزیر برائے قومی ورثہ اورنگزیب کھچی کی ملاقات۔ مزار قائد کے اطراف تجاوزات کے خاتمے، کچرے اور تعمیراتی ملبہ پھینکنے کی روک تھام کا فیصلہ۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات میں مزار قائد اور نیشنل لائبریری کے امور پر گفتگو کی۔ قومی ورثے کے اداروں کے انتظامی تعاون کو مضبوط بنانے پر اتفاق۔ مزار قائد آنے والے شہریوں اور سیاحوں کے لیے سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ مزار قائد اور عوامی لائبریریاں قومی اثاثے ہیں، تحفظ مشترکہ ذمہ داری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا بجلی کی غیر اعلانی لوڈ شیڈنگ، کم وولٹیج اور منصوبہ میں تاخیر پر برہمی کا اظہار۔ ادائیگیوں کے باوجود ٹرانسفارمرز اور دیگر سامان کی عدم فراہمی پر تشویش کا اظہار۔ توانائی سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کہا خریداری میں تاخیر سے لاگت بڑھی تو اضافی مالی بوجھ متعلقہ محکمہ برداشت کرے گا۔ محکموں سے رقم وصولی کے بعد بھی بجلی کی فراہمی میں تاخیر وسائل کا ضیاع ہے۔ صوبے کے گرم علاقوں میں ستمبر اور دیگر علاقوں میں دسمبر تک بجلی کی اسکیمیں فعال کی جائیں۔
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का पाकिस्तान में रेबीज़ के बढ़ते केसेस पर तशवीश का इजहार। कौमी रेबीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल फ्रेमवर्क की तैयारी की मंजूरी दे दी। निजी अस्पताल के CEO के वफ्द के हमरा मुलाकात में रेबीज़ के लिए तकनीकी मुआवनत को सराहा। वज़ीर सेहत ने वज़ीर लसन मुराद अली शाह की ज़ेर क़यादत शुरू की गई इंसदाद रेबीज़ मुहिम की भी तारीफ की। पाकिस्तान में 76% नौजवान मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद। 53% सिक्योरिटी, मुआशी मसाइल, अदम मसावात के बायस परेशान हैं। आलमी यौम आबादी पर यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेट से महरूम देहात में नौजवानों को मुश्किलात का सामना है। UNFPA का नौजवानों को डिजिटल हुनर सिखाने और अच्छी नौकरियां देने का मुतालिबा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 25 करोड़ 72 लाख हो चुकी। एक तिहाई आबादी 10 से 24 साल के दरमियान है। मौसर पॉलिसियों के बायस सिंध मुआशी तरक्की और सरमायाकारी का गेटवे बनता जा रहा है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का दावा। बयान में कहा कि शफाफ तर्ज हुक्मरानी से मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। मेगा मंसूबे तरक्की की तारीख रकम करेंगे। कराची के लिए 100 अरब रुपए से जायद के तरक्याती पैकेज पर काम जारी है। सड़कों, पुलों, पानी की फराहमी, सीवरेज निकासी और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को जदीद बनाया जाएगा। मुजव्वज़ा मेडिकल सिटी मंसूबा अहम पेशरफ्त साबित होगा। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच। कराची कस्बा कॉलोनी में अहकामात के बावजूद गैर कानूनी तामीरात न रोकने पर SPCA पर बरहम। जिम्मेदार अफसर की तनख्वाह से इमारत गिराने के अखराजात वसूल करने का हुक्म दे दिया। DG SPCA के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर में सारिफीन की रोटी की कीमत में 4 रुपए इजाफे की शिकायत। 16 रुपए से 20 रुपए कर दी। सादा नान भी 20 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया गया। सारिफीन का कहना है कि रोटी का वजन कम है, मयारी भी नहीं। सदर मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन का इंतजामिया से सादा रोटी की कीमत 25 रुपए मुकर्रर करने का मुतालिबा। कहा आटा, LPG, शॉपिंग बैग्स महंगे हो गए हैं। मौजूदा कीमत पर रोटी फरोख्त नहीं कर सकते। फूड सिक्योरिटी हुकाम पंजाब की कीमतें बढ़ाने से इनकार। कहा आटा वाफिर है, कीमत बढ़ाने का कोई जवाब नहीं। रोटी, नान की क्वालिटी और वजन चेक करने के लिए छापे मारे जाएंगे। चकवाल के ढोक ठालियां डैम में सैकड़ों मछलियां मरकर पानी की सतह पर आ गईं। मुर्दा मछलियों के बायस इलाके में शदीद ताफुन। असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज के मुताबिक मछलियां शदीद गर्मी की वजह से मरी। मुर्दा मछलियों को डैम से निकाला जा रहा है। जिंदा मछलियों को बचाने के लिए दवा डाल रहे हैं। मछलियां मरने के वाकयात पर डिप्टी कमिश्नर का नोटिस, तहकीकात का हुक्म। नसीराबाद में नौताल कौमी शाहराह पर बिजली के टावर को धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया गया। DSP शमन अली सोलंगी का कहना है कि धमाके से एक बिजली टावर मुकम्मल तबाह, दूसरे को जज़वी नुकसान पहुंचा। बिजली लाइन उच्च पावर प्लांट से सिडबी की जानिब जा रही थी। केस को हुकाम के मुताबिक बिजली के टावर को नुकसान पहुंचने से बलूचिस्तान के अक्सर इलाकों में बिजली की फराहमी मुतासर है। वज़ारत ख़ारजा की इजाज़त के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए भेजे जाने वाले इमदादी सामान पर मुश्तमिल 25 कंटेनर्स तोरखम बॉर्डर पहुँच गए। कस्टम हुक्काम के मुताबिक कस्टम क्लियरेंस और कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद कंटेनर्स को अफ़गान हुक्काम के हवाले किया जाएगा। कराची पोर्ट पर 398.5 मीटर तवील मेगा कंटेनर जहाज MSC एरिका क़याम। तर्जुमान के मुताबिक MSC एरिका दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर जहाज़ों में शुमार होता है। जहाज़ के इस दौरे के दौरान 3000 से ज़ायद कंटेनर्स की हैंडलिंग मुतवक्किल है। पोर्ट पर कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल करने के बाद जहाज़ चीन रवाना। मकबूजा कश्मीर में भारत के कब्जे और मुजालिम के खिलाफ दुनिया भर में आज यौम शोहदाए कश्मीर मनाया जा रहा है।
13 جولائی 1931 کو ڈوگرا فورسز نے اذان دینے پر فائرنگ سے 22 مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم شہدائے کشمیر پر 22 کشمیری شہداء کو خراج عقیدت، کہا پاکستان کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی بھرپور حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیاں بھارتی جارحیت کی بھیانک تصویر سے پردہ اٹھاتی ہیں۔ کشمیر کی آزادی تک پاکستان ہر عالمی فورم پر کشمیریوں کی مؤثر آواز بنتا رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی شہدائے تحریک آزادی کو شاندار خراج عقیدت۔ 1 مارچ کو کویت کی شعیبیہ بندرگاہ پر ایرانی ڈرون حملے میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ امریکی اخبار کا دعویٰ ہے کہ ایران امریکہ جنگ کے دوسرے روز کویت میں ایرانی ڈرون حملے میں درجنوں فوجی زخمی ہوئے۔ یہ حملہ آور امریکی فوج کے لیے اس جنگ کا مہنگا ترین حملہ ثابت ہوا۔ حملے میں بچ جانے والے اہلکاروں کے مطابق امریکی جرنیلوں نے وارننگ کو نظر انداز کیا تھا۔ امریکی کمانڈروں کو وارننگ دی گئی تھی کہ نشانہ بنائی جانے والی تنصیب غیر محفوظ ہے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کی خوفناک بمباری کے بعد دیگر ایک ہی علاقے میں 4 وزنی بم گرا دیے۔ بم حملوں اور فائرنگ کے واقعات میں 6 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ 8 سال کی بچی کو اسرائیلی فوج نے گولی مار کر قتل کر دیا۔ اسرائیلی فوج نے فضائی حملے کے بعد پھر صابرہ غزہ سے لوگوں کو انخلاء کا حکم بھی دیا۔ پاکستان ٹیسٹ ٹیم دورہ ویسٹ انڈیز کے لیے اسلام آباد سے روانہ۔ کپتان بابر اعظم نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ذمہ داری ملنے پر فخر محسوس کر رہے ہیں اور آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہیں۔ بابر اعظم کی فین سے دعاؤں میں یاد رکھنے کی اپیل۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے 2 ٹیسٹ میچز شیڈیول ہیں۔ پہلا ٹیسٹ 25 جولائی سے کھیلا جائے گا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ویمنز انڈر 19 کرکٹ ٹیموں کے درمیان پہلا T20 میچ کل کراچی میں کھیلا جائے گا۔ ٹیموں کی تیاریاں جاری۔ دونوں ٹیمیں کی کپتانی 5 میچز پر مشتمل سیریز کی ٹرافی کی رہنمائی آج کریں گی۔ پریس کانفرنس بھی ہوگی۔ پاک جنوبی افریقہ انڈر 19 سیریز کے تمام میچز شام 7 بجے شروع ہوں۔ اور میم سے مینگو، میم سے مظفر گڑھ کے عنوان سے مظفر گڑھ میں سجا مینگو فیسٹیول۔ مختلف اقسام کے میٹھے اور رسیلے آم عوام کی توجہ کا مرکز۔ آموں کے ساتھ ساتھ کھانے پینے اور آرائشی اشیاء کے سٹالز بھی لگائے گئے۔ محفل مشاعرہ اور محفل موسیقی سے شائقین خوب محظوظ ہوئے۔ مظفر گڑھ میں 1 لاکھ ایکڑ سے زائد رقبے پر آم کے باغات ہیں، جن سے تقریباً 10 لاکھ میٹرک ٹن آم کی پیداوار حاصل کی جاتی ہے۔